السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں، تمام کبریائی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کو لائق و ذمہ ہیں. وہ اللہ رب العالمین جس نے مجھ کو اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، اور اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بہترین نگہداشت کر رہا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے، ہمیں اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے، پہنا رہا ہے. اس رب سبحانہ و تعالی کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ اس کی تعریف کا حق نہ کوئی ادا کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی آمد اور جن کی اللہ اکبر نبوت کا ملنا ہمارے لیے کسی نعمت کبریٰ سے کم نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک پیغمبر کا دنیا کے اندر مبعوث ہونا ساری انسانیت کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان اس پر شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے اسوہ حسنہ کے واقعات اور تمام تر معاملات ہمارے لیے ایک ایسی رہنمائی کا ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا اور آخرت بھی سنوار سکتے ہیں. ہماری آخرت کا ایک ایسا اجر عظیم تیار ہو سکتا ہے جس کا اللہ اکبر کوئی ہمیں گمان یا کوئی ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کر کے اپنے لیے آخرت میں کیا انعامات پا لیے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر پر نازل فرمانے کے بعد ہمیں یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی، جس نے پیغمبر علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی اطاعت کر لی، اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر لی. یعنی اللہ پاک نے اپنی اطاعت، اپنی فرمانبرداری نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری کے ساتھ ملا کر اپنے تمام بندوں کو یہ باور کرا دیا، یہ بات بتا دی کہ اگر تم اپنے لیے بھلائی اور اچھائی کا انتخاب کرنا چاہتے ہو تو تم کو نبی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کے تمام معاملات میں، تمام اللہ اکبر امور زندگی میں تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، تبھی تم کامیابی تک پہنچ سکتے ہو. میری پیاری طالبات، میری پیاری بہنوں، آج آپ سے بات کرنے کا مقصد، آج کی جو ہماری ورکشاپ ہے وہ اسی کے معاملات میں ہے کہ جب ہم لوگوں سے ملاقات کریں، لوگوں سے ملیں، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو انسان بنایا ہے
اور انسان بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسا مادہ رکھ دیا ہے جو انسان لازمی گناہ کی طرف لپکتا ہے. اس کو کون سی چیزیں اندر سے اٹریکٹ کرتی ہیں، کون سی چیزیں اس کو نفرت کا احساس دلاتی ہیں، یا کیا چیز اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور کیا چیز اس کو اچھائی پر ایک طرح سے تسلی دیتی ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ کر اس کی خلقت بنا کر اس کو ایسے انداز سے بنا کر رب تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیج دیا. اب چونکہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں جب بھیجا تو ہمیں تنہا نہیں بھیج دیا. معاشرتی زندگی اور سماجی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، اور نبی علیہ السلام کے طریقہ زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے معاشرتی اور سماجی زندگی کو کس طریقے سے اور کس انداز سے گزارا اور امت کے لیے اس میں کیا سبق چھوڑا. چونکہ اکیلا انسان کچھ بھی نہیں، اور اکیلا انسان اکیلے پن سے گھبرا کر بعض اوقات اللہ کے وہ نافرمانی والے راستوں پر چل پڑتا ہے جن کا انجام تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں. اکیلا شخص یا تو اللہ نہ کرے خودکشی کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے، یا اکیلا شخص ایسی لوگوں کی محفل کو پسند کر لیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر ہوتے ہیں، یا پھر اکیلا شخص ایسی صحبت میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ کرے وہ نشہ یا چوری چکاری، یعنی اس طرح کی ساری خرافات اس کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن جب ایک انسان ایک خاندان اور ایک معاشرتی لحاظ سے ایک سماجی طریقے پر جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی اپنی زندگی ایک ایسے طریقے پر گزرتی ہے کہ جس میں وہ اپنے لیے اچھائی اور برائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے. کہنے کا مقصد اور بات کرنے کا مقصد اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یوں ہوتا ہے میری پیاری طالبات کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں پر پڑھا لکھا معاشرہ تو ہے بے شک، اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہمیں قدم قدم پر نظر آتے ہیں، اور ایسے ایجوکیٹڈ لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. لیکن جب ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان سے تھوڑا سا معاملات وغیرہ جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس بہت جلدی ہو جاتا ہے کہ پڑھے لکھے جاہل معلوم ہوتے ہیں کہ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کیا تعلیم دی اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کیا طریقہ اختیار کیا. دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے ہم ان کو ہر جگہ پر ایک ایسے عجیب کشمکش میں پاتے ہیں کہ نہ وہ ہمیں دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں اور نہ وہ ہمیں دین میں کامیاب نظر آتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا اور آپ کا حال بھی اللہ نہ کرے ایسا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی کشمکش کے دوران زندگی گزار رہے ہوں اور اسی کشمکش کی زندگی کو گزارتے گزارتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر لیں، ہماری موت آ جائے؟ تو آج ہم نے کچھ ایسے پوائنٹ سے کچھ ایسے معاملات کو ہم نے دیکھنا ہے، ایسی باریک بینی سے ہم نے تھوڑا سا جائزہ لینا ہے کہ جس کے تحت ہماری تھوڑی سی بھی اگر اصلاح ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کھل گیا. بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ لیکچر دے رہی ہوتی ہیں یا آپ بات کر رہی ہوتی ہیں تو آپ ہر چیز کو بہت بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہیں، اور آپ کو تو چاہیے کہ بس آپ اوپر اوپر سے بات کہتی ہوئی گزر جائیں یا چلی جائیں. یہ ایک نے نہیں کئی لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، تو میں نے ان کو بڑے پیارے انداز میں بڑے اچھے انداز سے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ پر سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ماشاءاللہ حکمت والے اور بڑے مجھ سے زیادہ دانا اور مجھ سے زیادہ علم والے لوگ الحمدللہ اس کائنات کے اندر ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہیں.
اور ہر انسان اپنی تگ و دو اور اپنی کوشش کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنی کاوشوں کے ذریعے دین کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔ میرا اصل مقصد ایسے لوگوں تک، ایسی طالبات تک، ایسی بہنوں تک، ایسے خاندانوں تک، ایسے گھرانوں تک بات پہنچانا مقصود ہے کہ جو کبھی اسلام یا کبھی دنیا کے لحاظ سے اسکول یا کبھی انہوں نے ایسی تعلیمی جگہ سے رابطہ نہیں کرا اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنی الجھنوں کو کیسے سلجھائیں، ہم اپنے مسائل کا حل کہاں پہ تلاش کریں۔ تو میری جو کوشش اور میری جو کاوش ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی باتیں، بنیادی چیزیں اور بنیادی طرز زندگی میں واضح کرتی ہوئی آگے بڑھوں، ایک بیس، ایک بنیاد، ایک بندے کو مضبوطی اللہ کے حکم سے عطا کرتی ہوئی آگے چلوں کہ ہمارا عمل وہ دنیا کے لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو، اگر ہم اس کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا شامل کر لیں گے اور خالصتاً اللہ کی رضا کو پسند کریں گے تو ہمارا عمل اللہ کی نگاہ میں بہت بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بنیادی چیزیں، بنیادی باتیں ہر دفعہ ذکر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی پریشانیوں میں، اپنی الجھنوں میں اور پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو قرآن اور حدیث کی گاڑی زبان یا قرآن اور حدیث کے نئے الفاظ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان اور پیارے انداز میں اور اچھے الفاظ میں ان کو بتا سکوں کہ جس کو ہم ایک دین سمجھ کر یا جس کو ہم ایک دنیا سمجھ کر یا کسی بھی لحاظ سے ہم کوئی عمل یا کوئی کام یا کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر نبی علیہ السلام کا طریقہ کتنا شامل ہے یا پھر دنیا کی محبت اس میں کتنی شامل ہے۔ آج جو ہماری ورکشاپ ہے اس ورکشاپ کا ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ ہم لوگوں سے کس طرح ملیں، لوگوں سے میل ملاپ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس دنیا میں ایک معاشرتی زندگی بنا کر دے کر بھیجا۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا الحمدللہ ایک خاندان ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارا سسرال ہے، ہمارا میکہ ہے، بعض اوقات ہمارا ننیال ماشاءاللہ امی والدہ کی طرف سے جو ان کا خاندان ہوتا ہے وہ ننیال کہلاتا ہے، والد کی طرف سے جو ہمارا خاندان ہوتا ہے وہ ہمارا ددیال کہلاتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس ارد گرد، آس پاس، دائیں بائیں ہمارے پاس بہت رشتے موجود ہیں، ہمارے بہت عزیز و اقارب موجود ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس اتنے رشتے ہوتے ہیں الحمدللہ اور اتنے خونی رشتے ہوتے ہیں، والدین، بہن بھائی، خالہ پھپھی، چاچا بھتیجی، سب رشتے جب ہمارے پاس ہوتے ہیں تو انسان ان سے ملتا بھی ہے، ان کے ساتھ گیدرنگ بھی مناتا ہے، ان کی تقریبات میں بھی آتا جاتا ہے، ان کو اپنی تقریبات میں بھی بلاتا ہے۔ اس صورت میں میرا آج کے ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ ان مواقعوں پر یا ان دوران زندگی میں اگر ایسے مواقع ہمیں ملتے ہیں، میسر آتے ہیں، تو ہم اب لوگوں سے کیسے مل جل رکھیں، ہم لوگوں سے کس طریقے سے ملیں جلیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ ایک دفعہ سن لیں اور سنجیدگی کے ساتھ ایک دفعہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے آنکھوں سے بہت سارے پردے چاک ہو سکتے ہیں، ہمارے دلوں سے انشاءاللہ بہت ساری ظلمت دور ہو سکتی ہے، ہمارے دل جو اندھیروں کے اندر ہیں، ہمارے اندھیرے دل جو ہیں وہ یقیناً روشنی میں آ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ میرے رب کا میرے اوپر اور آپ کے اوپر بہت بڑا انعام ہوگا اور بہت بڑی اس کی رحمت اللہ کی ہوگی کہ ہماری اصلاح ہو چکی ہے اور ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے تو دنیاوی لحاظ سے ہم نے لوگوں سے ملنا جلنا کس طرح ہے، اپنی معاشی اور معاشرتی زندگی اور سماجی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ سماجی زندگی ہمارا ایک خاندان ہوتا ہے، ہمارا اپنا ایک گھر ہوتا ہے، ہمارے والدین یا ہمارے بیوی بچے یا ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور معاشرتی زندگی آپ اپنے بہن بھائی سے نکل کر، آپ اپنے والدین سے نکل کر، آپ اپنے بیوی بچوں سے نکل کر، اب اس کے بعد جو آپ
آپ کا ایک خاندان ہے، آپ کی خالہ، پھپھی، تایا، چاچا، آپ کی دادی، نانی، آپ کے دیگر عزیز و اقارب، وہ آپ کا ایک خاندان بنتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے وہ ملنے جلنے والے دوست احباب جو آپ کے خون کے رشتے سے نہیں ہیں لیکن آپ کا ان سے ریلیشن شپ ہے، آپ کا ان سے تعلقات ہیں، آپ کے ان سے تجارت کے معاملات ہیں، آپ کے ان سے کاروبار کے معاملات ہیں. اب ان تمام کیفیتوں میں یا ان تمام صورتحال میں اب ہم نے لوگوں سے ملنا کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمیں سکھاتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اے انسان، ان تمام کیفیتوں میں جب بھی تم لوگوں سے ملو جلو، جب بھی تمہارا لوگوں سے آمنا سامنا ہو، جب بھی تم لوگوں سے کوئی تجارت کرتے ہوئے ڈیل کرو، جب بھی تم اپنے معاملات سدھارنے کے لیے یا اپنے معاملات اچھے کرنے کے لیے لوگوں سے ملو جلو تو کیا کرو؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. لوگوں کے ملنے پر جو تمہیں کچھ تکلیف پہنچی ہے اس پر تم صبر کرنا. اب ظاہر سی بات ہے، جب ہم ایک گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بہن بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے یا کوئی ایسے اللہ نہ کرے غم کا موقع آتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے. کسی کو کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، کوئی رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اچھے بھلے انسان کو بہکا کر اس کی زندگی میں خرابیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، کوئی اچھی بھلی گیدرنگ کو اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے اس محفل کے اندر ایک بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے. اب جو صاحب معاملہ ہے، جس کے گھر کی محفل ہے یا جو صاحب معاملہ ہے، قرآن اس کو نصیحت کرتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی طرف سے جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ نے اس پر صبر کرنا ہے. وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. کیا ہوگا؟ بلا شبہ یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. صبر ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا. آج ہر دوسرا شخص ہائپر ہو جاتا ہے، ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، نہ بات کو سمجھنے کی کوشش کری، نہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کری، نہ پوری بات تسلی کے ساتھ دونوں فریقین کی سنی، بس ایک طرف کی سن کر معاملہ کھٹ کر کے کہہ دیا ہاں جی غلطی تو ان کی ہے. نہیں، کہا ایسا نہیں کرنا. اور جو صاحب معاملہ ہے، گھر والا ہے یا خاندان کا بڑا ہے یا گھر کا سربراہ ہے یا آپ خود ایک اکیلے شخص ہیں اور آپ کو کسی نے کچھ نکتہ چینی کر دیا آپ کے کسی معاملے پر، کسی کام پر، کسی چیز پر، تو کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اب تم نے صبر کرنا ہے. اور صبر تم نے کیسے کرنا ہے؟ صبر تم نے یہ نہیں کرنا کہ تم ان سے کہہ دو بھائی آج کے بعد میں آپ سے نہیں ملوں گا، یا بہن آج کے بعد میرا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر خوش میں اپنے گھر خوش. نہیں، کہا ایسا نہیں کرنا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ ایسا نہیں کرنا، اگر ایسا کرو گے تو تم اچھے انسان نہیں ہو. اچھے انسان کی کیا پہچان ہے؟ المسلم الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم افضل من الذی لا یخالطہم ولا یصبر علی آذاہم. اچھا انسان اور مسلمان تو وہ ہے جو لوگوں سے اس حالت میں ملتا ہے کہ لوگ اس کو تکلیف پر تکلیف دیے جاتے ہیں، اس پر ٹونٹ کرتے جاتے ہیں، اس پر نکتہ چینی کرتے جاتے ہیں، لیکن وہ شخص بہت بہترین ہے اس انسان سے کہ جو ان چھوٹی موٹی تکلیفوں پر، ان کے ایذاؤں پر، ان کی نکتہ چینی پر کہہ دیتا ہے کہ بھئی تم اپنے گھر میں اپنے گھر، اب ہم آج کے بعد نہیں ملیں گے، اب ہم آج کے بعد آپ سے کوئی ملاقات نہیں کریں گے، اب ہم آج کے بعد آپ سے کچھ ملنا جلنا نہیں رکھیں گے، ہم آپ کے لیے مر گئے، آپ ہمارے لیے مر گئے. کہا یہ شخص بہترین نہیں ہے. بہترین کون شخص ہے؟ جو ان تمام چیزوں کو فیس کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو بڑے صبر اور تحمل اور حکمت اور دانائی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر خوشی کے ساتھ
ان کی بات پر جھک جاتا ہے اور اپنے ان تمام چیزوں پر صبر کرتا ہوا، اللہ اکبر، اب صبر کرتا ہوا اللہ کی محبت کے لیے مل جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو کیا کہہ رہا ہے، اگر تم نے یہ کام کر لیا، نبی علیہ السلام کی حدیث کہہ دیا، اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تم بہترین انسان ہو، تم بہترین مسلمان ہو بنسبت اس شخص کے کہ جو اللہ حافظ کہہ کے چلا گیا۔ تم اچھے انسان ہو کہ جو تم لوگوں کی تکلیف پر اپنا ملنا جلنا ختم نہیں کر رہے، بلکہ تم ان سے ملے جا رہے ہو، ان کے ساتھ تم تعلقات بنائے جا رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ تو بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور واقعتاً اللہ اکبر کبیرہ، واقعتاً یہ بہت ہمت کا کام ہے کہ انسان اپنے دل کو بڑا کر دے اور اپنے آپ کو نیچا کر لے اور اپنے آپ کو اپنی ہی نگاہوں میں چھوٹا بنا لے۔ اللہ کے پاک پیغمبر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ تو مجھے صبر کرنے والا بنا دے، اے اللہ تو مجھے شکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ تو مجھے میری آنکھ میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں دعا پتہ چلتی ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ تم نے لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے اور صبر کا دامن تم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور یہ بے شک بہت ہمت کے کاموں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو تم بے صبرے ہو کر، یا تم جذبات میں آ کر، یا تم نفرت کے اندر آ کر، یا تم حسد میں آ کر، یا تم ایسے ہی انتقام کی کیفیت میں آ کر، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم نے لوگوں سے اپنے چہرے کو نہیں موڑنا، یعنی صلہ رحمی کرنی ہے تم نے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الواصل لیس المکافی، عدلے کا بدلہ کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے نہیں ملتا تم اس سے جا کر ملو، جو تم کو نہیں دیتا تم اس کو دو، جو تم کو اپنی محفل میں، اپنی تقریبات میں، اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کرتا تم اس کو دعوت دے کر بلاؤ، جو تم سے کٹ رہا ہے، جو تم سے دور جا رہا ہے اس کو جوڑو، یہ ہے صلہ رحمی۔ اللہ آج اس دور میں کون کرے گا؟ پیاری طالبات، میرے اور آپ کے پاس آج اتنا حوصلہ، اتنا صبر ہے، ہم کو کرنا ہے یہ کام، کہیے انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دیکھنا اپنے چہرے کو یا اپنے گالوں کو لوگوں سے مت موڑ لینا، یعنی بے رخی مت کرنا کہ بھئی تم روٹھے ہم چھوٹے، یہ والا کانسیپٹ نہیں رکھنا، یہ والا فقرہ اپنے اوپر نہیں لاگو کرنا، یہ انداز نہیں اختیار کرنا، بلکہ جو تم سے نہیں مل رہا تم اس سے جا کر ملو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتی چلوں۔ آپ نے اپنی طرف سے قدم اٹھا لیا کہ بھئی بعض اوقات کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اپنے بیوی اپنے جو ہے وہ بچے لے کر وہ عورت اپنے میکے میں آ جاتی ہے، یا اپنا ایک الگ گھر لے لیتی ہے، یا اس کا اپنا ایک الگ سیپریٹ کوئی جگہ ہوتی ہے وہاں پر وہ رہنے لگ جاتی ہے۔ اب اس کے دتیال والے جو اس کے سسرال والے ہیں وہ بچے کبھی ان سے جا کر نہیں ملے، یا کبھی انہوں نے بچوں کو پلٹ کر نہیں پوچھا، تو یہ ایک ہمارے اوپر ایک رشتوں کی ایک ذمہ داری تھی، رشتوں کا ایک احساس تھا جس کو ہم نے کور کرنا تھا، جس کو ہم نے نبھانا تھا لازمی۔ اگر ہم نہیں نبھائیں گے، اگر ہمارے سسرال والے یا بچے جو ہمارے اگر کسی خاتون کے کوئی بچے ہیں، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بچے جو ہیں وہ ہیں تو ان کا خون، اگر وہ نہیں مل رہا کر تو ہم اپنی طرف سے کوشش کریں ان کو جا کر ملوائیں ان سے۔ اب ہم کٹ نہیں سکتے،
اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی اب تو ان کا بھائی نہیں رہا یا اب ان کا بیٹا نہیں رہا تو اب ہمارا اب ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ آپ اپنی طرف سے حق ادا کیجئے، آپ ان سے اپنے بچوں کو جا کر ملوائیے۔ اگر نہیں ملوایا، اب کچھ خیال آ گیا، کچھ عرصہ گزر گیا، 2 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال بعد، 5 سال، کتنے بھی سالوں کے بعد اگر یہ احساس دل میں جاگا کہ بھئی ہماری طرف سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم نے ایسا تو نہیں کر دیا کہ ہم نے قطع تعلق ہی کر لی، کیونکہ قطع تعلق کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو اب اس صورت میں کیا کریں؟ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، ان سے جا کر ملیں، ان سے سلام علیک کریں، ان سے رابطہ بڑھائیں۔ اب اگر وہ ملتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتے تو آپ کی طرف سے حق ادا ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ ملنا چاہ رہے ہیں اور سامنے والا آپ کو کٹ کیے جا رہے آپ کو نہیں پسند کر رہا، آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا، تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اب حق ادا ہو گیا، اب سامنے والے پر قرض ہے یا سامنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال جواب کرنا ہے۔ کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنے گالوں کو نہ موڑنا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اب جب انسان بے صبرا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے عیب آ جاتے ہیں۔ پہلا عیب تو یہ آتا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنے گالوں کو موڑ لیتا ہے، یعنی لوگوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں فرما رہا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھنا زمین کے اندر اکڑ کے مت چلنا، اترا کر مت چلنا۔ اگر تم اترا کر چلو گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی شیخی خور کو اور تکبر کرنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَاقْصِدْ مَشْيَكَ، اور اپنی چال کو درمیانہ چال کے ساتھ چلنا، یعنی جب آپ زمین کے اندر چلیں پھریں، جب آپ آئیں جائیں، لوگوں سے ملیں جلیں، جب آپ گھر سے باہر جائیں، اپنی تجارت کریں، اپنا کاروبار کریں، اپنی ضرورت زندگی کا کچھ سامان لینے گھر سے باہر جائیں، تو اترا کر نہ چلیں، اکڑ کے نہ چلیں، شیخیاں بکھارتے ہوئے نہ چلیں، یا ایسا لباس آپ نہ پہنیں کہ جس میں آپ کو فخر محسوس ہو۔ اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا منع نہیں ہے، اچھا کھانا پینا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز رکھا ہے، لیکن کہا اس میں تکبر نہ ہو۔ وَاقْصِدْ مَشْيَكَ، اور دیکھو اپنی چال کو درمیانہ رکھنا، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچی رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آہا کیا بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کتنی پیاری بات کہی کہ جب آپ لوگوں سے میل جول رکھیں، یہ تمام چیزیں کب ہوتی ہیں؟ میل جول سے ہی تو ہوتی ہیں نا، کہ انسان اپنے مال پہ اکڑتا ہے، اپنی جوانی پر، اپنے حسن پر، اپنی تعلیم پر، اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر، اپنے حسب نسب پر، اپنے خاندانی ہونے پر انسان اکڑتا ہے، اتراتا ہے، شیخیاں بگاڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب کام ایک مسلم کو، ایک اچھے انسان کو، ایک سوشل لائف گزارنے والے کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ آپ سوشل لائف گزار رہے ہیں، آپ سوشل لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کچھ کر رہے ہیں، یا آپ کچھ خدمت خلق کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اب آپ نے اس میں تمام برائیاں پیچھے کر دینی ہیں۔ آپ نے ان تمام برائیوں کو بالکل اپنے پاس سے ہٹا دینا ہے۔ جب آپ ان تمام برائیوں کو ہٹائیں گے تو اب پھر اس پر جو لوگوں کی تکلیف کا سامنا اگر آپ کو ہے، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو نکتہ چینی کر رہے ہیں، کوئی آپ کو جو ہے کوئی میسنی کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو گھننا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ ایسی بناوٹی کہہ رہا ہے، یہ سب معاملات آپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ چونکہ ہم تو آپ یا میں یا کوئی اور بھی شخص اگر خالصتاً اللہ کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اس کا حساب کرنے والا ہے، اس کا بہترین ہمیں اجر دینے والا ہے۔ کہا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی آواز کو بھی نیچا رکھنا ہے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک بلند آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوں، ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہوں، ہم کہیں گھر سے باہر نکلے ہوں، یا ہمارے فلیٹوں میں یا ہمارے گھروں میں
ہمارے بینگلورس میں یا ہمارے جو ہے وہ کارخانوں میں کہیں پر بھی گدھا گزرتا ہے یا گدھے کی آواز آ جاتی ہے تو ہمیں کتنی ناگوار گزرتی ہے. ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سنت طریقہ اپنائیے، جب گدھے کی آواز سنیں تو فوراً کہہ دیجئے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اگر تم بلند آواز سے بات کرو گے، بلند آواز سے بولو گے اور چیخ چیخ کر اپنی بات کرنا چاہو گے اور لوگوں کے ملنے جلنے پر کبھی بھی کوئی نکتہ چینی ہو جائے، کچھ انبن ہو جائے، کچھ معاملات میں، کچھ تجارت میں، کوئی آپس کے خاندان میں کچھ بھی معاملات طے کرتے ہوئے، کچھ بھی کام کرتے ہوئے کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اب تم اگر چیخ چیخ کر کچھ بولو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یاد رکھنا گدھے کی آواز سب سے بری مانی جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم چیخ کر اور بلند آواز سے بات کر کے جو ہے وہ تم اپنا کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتے، تم بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ تم بلند آواز سے بات کرنے کے بعد کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جاؤ گے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، ہرگز بھی نہیں. تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے. تم چاہتے ہو کہ چیخ کر، چلا کر، ہائے ویلا کر کے یا کوئی بھی غلط بات کر کے چیخ چیخ کر بول کر تم چاہتے ہو کہ ہم دنیا کو زیر کر لیں؟ اللہ کہتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور بے شک بلند آواز سے بات کرنے والا وہ اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے. اللہ تو اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ تو اس سے پیار ہی نہیں کرتا جو بلند آواز سے بولتا ہے، بات کرتا ہے. اللہ سے محبت کرنی ہے تو ہم نے نبی علیہ السلام کا طریقہ اپنانا ہوگا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے معاشرتی اور سماجی زندگی کیسے گزاری. آپ نے ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھا، آپ نے ہمیشہ اپنی آواز کو نیچے رکھا، آپ نے غصے والی بات پر بھی غصہ نہیں کیا، آپ نے غصہ ہونے والی بات کو بھی بڑے ہی نرمی کے ساتھ اللہ اکبر معاملات کو ڈیل کیا، بڑے اچھے انداز سے لوگوں کی اصلاح کری. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں غلام رہا اور غالباً 10 سال کی عمر میری تھی. اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے کسی کام سے کہیں بھیجا اور میں چونکہ بچہ تھا، 10 سال کی عمر تھی اور بچے کی جو چاہت ہوتی ہے وہ لہو لعاب میں اور کھیل تماشوں میں جلدی سے جو ہے وہ مائل ہو جاتی ہے. تو کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے کسی کام سے گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچے جو ہے وہ کھیل کود میں اور لہو لعاب میں لگے ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ لگ گیا. بہت دیر ہو گئی میں وہیں رہا. تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے میرا کندھا پکڑا اور مجھے کہا کہ انس کیا میں نے تمہیں اس کام سے لیے بھیجا تھا؟ یا غالباً یہ کہا کہ انس تم کس کام سے آئے تھے؟ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. یعنی آپ علیہ السلام نے غصہ کرنے والی بات پر بھی غصہ نہیں کرا، بالکل آرام سے، تمیز سے، بالکل نرم ہو کر آپ نے اپنی بات سمجھانی چاہیے. تو یہاں پر ہمیں آپ کی تعلیم سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیں گے، لوگوں سے ان کے عیبوں کی بنیاد پر نہیں ملیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو زیادہ پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اب بات یہ ہے اصل میں کہ علماء اکرام اور اہل علم لوگ اور باحکمت اور دانا والے لوگ کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ لوگوں سے ملنے نہ ملنے کی 2 طرح کی انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بات ہے دین کے اعتبار سے اور دوسری بات ہے دنیا کے اعتبار سے. اب دین کے اعتبار سے لوگوں سے نہ ملنا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک تو انسان کے اندر شرک و بدعت ہو، پھر شرک و بدعت انسان کو تباہ کی طرف لے جاتی ہے، بربادی کی طرف لے جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ کہ شرک و بدعت والا تو نہیں ہے مگر نماز روزے سے لاپرواہ ہے، سست ہے، نمازوں میں لاپرواہی کرتا ہے. تیسرا کہتے ہیں کہ ایسی برائی کا موجود ہونا کہ جادو ٹونا کرنے والا ہو یا بہت زیادہ حاسد ہو، بغض رکھنے والا ہو، کینہ رکھنے والا ہو، یا پھر اس کو ایک
تکبر ہو اپنی جوانی کا یا اپنی تعلیم کا، حسب نسب کا، یا اپنے مال کا، یا پھر اپنے منصب کا، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اللہ کی ایک نعمت شمار کی جاتی ہے، اس کو اس چیز کا ایک اس کو ایک نشہ ہو اس چیز کا کہ ابھی میرے پاس تو یہ ہے اور کسی کے پاس ایسا نہیں ہے، تو اس صورت میں اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ ان وجوہات کی بنا پر ان سے نہیں ملنا چاہتے تو نہ ملیں، لیکن کیا کریں آپ کہ آپ اس کو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اس کو آپ ایک دفعہ سمجھائیں ضرور، اس کو بتائیں ضرور، اس کو سکھائیں ضرور کہ دیکھیں آپ کا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، آپ کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو پسند نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، رواہ الترمذی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مقدم رکھے اور لوگوں کی رضا کی پرواہ نہ کرے، اور ایسے شخص کو اللہ کی کفایت اور حمایت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس شخص کی خوش قسمتی کا راز کیا ہی بہترین ہے کہ اس کو اللہ کی کفایت اور حمایت حاصل ہو گئی۔ اگر ہم لوگوں سے ملنا ترک کر رہے ہیں، لوگوں سے ملنا نہیں چاہ رہے، تو ان وجوہات کی بنا پر نہ ملیں۔ دین کے اعتبار سے اگر وہ بہت پیچھے ہیں، ان کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، ان کے اندر اللہ کی نافرمانیاں بہت زیادہ ہیں، وہ آپ کے عزیز و اقارب ہوں، وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، یا وہ آپ کے والدین ہوں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے والدین سے بھی ملنا دنیاوی لحاظ سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ان کے والدہ وہ اسلام لا چکی تھیں، حضرت اسماء، اور ان کی والدہ اسلام لے کر نہیں آئی تھیں، تو جب وہ ملنے کے لیے ان سے آئیں تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر، میری والدہ مجھ سے ملنے آئی ہیں اور وہ اسلام تو لے کر نہیں آئیں، لیکن کیا میں ان کو اپنے گھر میں بٹھا لوں، ان سے بات چیت کر لوں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں جاؤ، وہ تمہاری والدہ ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، ہو سکتا ہے تمہارا یہ اخلاق دیکھ کر، تمہاری یہ خوش اخلاقی دیکھ کر وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو یہی تبلیغ کری، یہی دین سمجھایا، یہی دین سکھایا، اور حضرت سعد ان کی والدہ بھی اسلام نہیں لائیں تھیں، تو انہوں نے وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر نکل گئے، تو ان کی والدہ نے قرآن کے اندر قرآن ان کا قصہ بیان کرتا ہے کہ ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ جب تک سعد واپس پلٹ کے نہیں آئے گا اور نبی کا دین نہیں چھوڑ دے گا، میں اس وقت تک ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھوں گی۔ لیکن حضرت سعد کو لوگوں نے بتایا جا کر، لیکن وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے، اور انہوں نے کہا کہ جو نبی علیہ السلام کی تعلیم سے منہ موڑنے کا کہتی ہے، بے شک وہ میری ماں ہے، لیکن میں نبی کا ساتھ اور نبی کی تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرماتی تھیں، اور حضرت سعد کو کہا کہ تم ان سے دنیاوی طور پر معاملات اچھا کرو، وہ تمہاری والدہ ہے، وہ تمہاری ماں ہے، تم ان کے پاس جاؤ، ان کو جا کر جو ہے اچھے طریقے سے ان کی دنیاوی لحاظ سے آؤ بھگت کرو، ان کا خیال رکھو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تو ہمیں بھی یہی تعلیم ملتی ہے، اگر ہم لوگوں سے ملنا جلنا ترک کرنا چاہ رہے ہیں، ہم لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چاہ رہے، تو اگر دین کے اعتبار سے وہ کم ہیں، دین کے اعتبار سے وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر ہیں، تو بے شک آپ ان سے ملنا جلنا ترک کر دیجئے، لیکن ان کی ذرا اصلاح کر کے الگ ہوئیے ان سے، ان کی اصلاح کرنے کے بعد اگر وہ مان جاتے ہیں بات کو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے ساتھ الگ ہو جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کون لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اعتبار سے جن کو ہم ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، ہمارا اپنا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ہمارے اپنے ایک مینرز ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ایک اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس کی بات کرنے کا طریقہ پسند نہیں آتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز پسند نہیں آتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے کھانے کے مینرز، اس کے کھانے کے آداب اس کو پسند نہیں آتے، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، یا پھر جناب اس کا پیسہ اتنا نہیں ہوتا اس کے پاس، انسان تو اچھا ہے، بہت بڑا عمدہ والا ہے، لیکن مال اسباب نہیں ہے تو انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے۔
کہا اتنی باتوں پر اگر آپ لوگوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے اور اس کو آپ ترک کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کے پاس رہے گا کون، آپ کے پاس رشتے کون سے بچیں گے؟ ان رشتوں کو چھوڑا نہیں جاتا، ان رشتوں کو نبھایا جاتا ہے، اسی کا نام صلہ رحمی ہے۔ اگر ہم صلہ رحمی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب نہیں کرے گا۔ لوگوں سے میل ملاپ رکھیں، لوگوں سے آپس میں بات چیت رکھیں، لوگوں کے یہاں آنا جانا رکھیں، ان کو اپنی دعوت میں بھی بلائیں، ان کو اپنے پاس بھی بٹھائیں، سب طرح سے ان کو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا انداز، آپ کی خوش اخلاقی، آپ کی خوش گفتاری، آپ کا ملنسار ہونا سامنے والے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اثر چھوڑ جائے گا، اور یہ ہوتا ہے۔ بس ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، حکمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے کہا کہ جو وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ اللہ کی نظر رحمت سے، نظر عنایت سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ شخص کتنا بدقسمت ہے پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور واقعتاً دیکھنے میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو، انسانوں کو، کسی شخص کو، کسی قوم کو، کسی برادری کو، کسی خاندان کو، کسی گھرانے کو جب لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہے تو ان کا عجیب ہی حال ہوتا ہے۔ نہ وہ دین کے لحاظ سے پرفیکٹ نظر آتے ہیں اور نہ وہ دنیا کے لحاظ سے پرفیکٹ نظر آتے ہیں۔ دین کے لحاظ سے کیوں کہا میں نے؟ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا تقوی، ان کی عبادات، ان کا لینا دینا، ان کا للہ فی اللہ خرچ کرنا، ایک طرف تو بڑا خوش گمان لگتا ہے کہ یار یہ ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں، لیکن جب ہم ان کو دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، دنیاوی طریقے پر جب ہم ان کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار ان کا تو تقوی، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی پرہیزگاری یہاں پر آ کے ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایسا شخص جو اللہ کی رضا کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ کر لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے؟ ٹو لے کر، جاسوسی کر کے، ایک دوسرے کے عیب کو لے کر، ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بیمار ہے انسان، نئی ہمت، نہ جان میں نہ مال میں، لیکن بسوں میں خوار ہو کر سفر کر کے کیسے لوگ بھرے پڑے ہیں ایسے دنیا میں، اور عجیب حال ہوتا ہے ان کا، دل دیکھ کر ان کو دل سے دکھ ہوتا ہے، اور ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دے اور ان کی بھی اصلاح فرما دے۔ یعنی آپ اپنے گھر میں تو چین سکون سے بیٹھ ہی نہیں رہے اور دنیا والوں کی ٹو لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی ایسا مہرہ، کوئی ایسا شخص یا کوئی خاندان کا یا جماعت کا یا برادری کا یا ہمارے خاندان میں کوئی ایک مہرہ انسان تلاش کر لیتا ہے کہ جو ہے بس اس سے تو ہمیں ساری خبریں مل جائیں گی، اس سے تو ہمیں ساری معلومات مل جائے گی، یا پھر اندر جو ہے وہ ایسے گڑ جوڑ بن جاتے ہیں، بظاہر تو دنیاوی لحاظ سے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھی الگ الگ ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ تو اس وقت پھر ہمیں انسان کو ایک حقیقتاً واقعتاً ایک افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسی دنیا ہے، اللہ یہ کیسے لوگ ہیں، اللہ یہ کیسے ان کے معاملات ہیں کہ بظاہر تو ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا تقوی دنیا والوں کے پاس بڑا اچھا نظر آتا ہے، لیکن جب ان کے لوگوں سے میل جول اور لوگوں سے معاملات دیکھے جاتے ہیں تو محفل میں بیٹھ کر کسی کو تو بہت اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور کسی کو جو ہے وہ جانچ پڑتال والی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی اب ان کے ہاتھ میں ایسا لگتا ہے کہ ترازو رکھا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں میں ترازو ہے، وہ ناپ تول کر رہے ہیں، یا پھر وہ ساری دنیا سے کٹ کر ایک ایسے کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں یا ایسے کے ساتھ جا کر گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، اب وہاں سے ان کو ساری خبریں بھی مل رہی ہیں، اب وہ ایک سے دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے گھر، تیسرے سے چوتھے گھر اور چوتھے سے پانچویں گھر، اب یہ برائی کا پھیلانے کا ایک ہم نے
ارادہ کر لیا اور ٹھیکہ لے لیا. اللہ اللہ کیا حال ہے تم لوگوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرمایا جب ایسا شخص اللہ کی ناراضگی مول لے کر لوگوں کی خوشنودی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو لوگوں کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیتا ہے. اور پھر جب اللہ لوگوں کو لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، بہت ہی عجیب حال ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی اور نظر بھی آیا اور نظر آتا بھی ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنی نیکی کے کام کروا لے. انسان کے اندر برائی، عیب اور خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر اصلاح کرنا چاہے اور اللہ اگر سنبھالنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو انسان کو گرنے دے. جب اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد آتی ہے تو ہر شخص اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ہماری غلطیوں کو دور فرما دے. اللہ ہمارا ملنا جلنا اللہ کی محبت میں ہو، اللہ اور اس سے اور لوگوں سے جدا ہونا بھی اس کی محبت میں ہو، اور انسان اپنی گیٹنگ، اپنا ملنا جلنا اور اپنی ساری سوشل ورکنگ یا سوشل لائف اگر واقعتاً اللہ کی رضا کے مطابق بنا لے تو اس میں بھی انشاءاللہ خیر ہے، اس میں بھی اجر ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ہے. اور اگر ہمارا ملنا جلنا آنا جانا صرف اس لیے ہو کہ ہم لوگوں کے ٹولیں، لوگوں کی جاسوسی کریں، لوگوں کو ایک دوسرے سے کاٹ کریں، لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابل لے کر کے آ جائیں، تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچائے، ایسے محفلوں سے بھی بچائے، ایسے ذہنوں سے بھی بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر معاملے میں اصلاح فرما دے. اللہ رب العالمین ہماری دین بھی، ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین اس کوشش کو میرے لیے اور میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور جو بھی اس کے مطابق ایک بھی اگر انسان اللہ کے حکم سے اس کے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر بات اتر گئی اور آپ کی اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. آپ کے لیے بھی کامیابی ہے، ہمارے لیے بھی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آواز کو ان لوگوں تک بحسن خوبی پہنچا دے جو اس کے مستحق ہیں اور جو اس کے سننے کے خواہش مند ہیں اور جو اس کو سننا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جو جہاں پر بھی بیمار ہے، اللہ گھروں میں ہوں، اسپتالوں میں ہوں، سب کو شفائے کلی اور شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما لے. اللہ آسمانی اور زمینی آفتوں سے اور بلاؤں سے اور امتحانات سے محفوظ فرما لے. اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے. اللہ رب العالمین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. اللہ رب العالمین ہر حق والے کی حفاظت فرما کر ہر حق والے کو بلند اور اعلیٰ درجات پر پہنچا دے. اسی طریقے سے یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ایک منصب، ایک عہدہ اور ایک عزت اور ایک شرف اور ایک مقام عطا کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین آخرت میں بھی ایسا ہی مقام بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں وہ مقام، ہمیں وہ درجات عطا فرمانا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.